اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا، اختصار کے ساتھ، تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے۔ نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، آج جمعے میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے، تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے؟ انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان۔ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، پھر ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے۔ نمبر 3، انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، علی السمع والطاعت، جو حکم دے گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، فی البشر منشد والمکر، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانشار نہیں۔ اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا۔ وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے۔ یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے دی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج رونے کا مقام نہیں ہے، کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی کی۔ اتنی لمبی حدیث،
کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولیوشنری پارٹی، حزب اللہ کی مکمل جو ہے اساس موجود ہے۔ بیعت ویعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو، تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ، جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا۔ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے، اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے نا، آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں۔ بلایا گیا، آؤ خباب، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان پر، لیٹ گئے، کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اب ایسا شخص سوچئے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا، مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، یہ زندہ کباب بنانے چلے ہیں، ڈیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر مرتا ہے، اجازت نہیں ہے۔ کفو ایدیکم، ہاتھ رو کے رکھو۔ یہ سیرت کی چیزیں، یہ موتی کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ منہج انقلاب نبوی ضرور پڑھیے، اعلیٰ ایڈیشن لیجئے، اللہ ہمت دے، سفید کاغذ مضبوط، یہ چھپا ہوا ہے اس پر، نیوز پیپر پر سستا ہے، بہرحال وہ پڑھیں، علم تو ملے گا نا۔ البتہ جب تیار ہو گئے، تعداد کافی ہو گئی، تزکیہ ہو چکا ہے، دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، 12 سال مکے میں درویشی، دعوت، نصیحت، تبلیغ، واعظ۔ کوئی پاگل کہہ گیا، ٹھیک ہے، سن لیا، کسی نے گالی دی، جواب میں دعائیں دی، کسی نے پتھراؤ کیا، جواب میں پھول پیش کیے۔ یہ درویشی 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 درویشی۔ مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں، 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار بھائی بھائی مواخات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے، انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر میثاق مدینہ۔ اس کے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی ہے۔ یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں، ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی۔ حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا۔ اور باطل نظام کے سردار تو بیٹھے ہیں مکے کے اندر۔ فقاتلوا اولیاء الکفر، یہ جو اولیاء ہے، ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سب کچھ تھا۔ بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں۔ بدر میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی، یوم الفرقان۔ احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈون نہیں کیا۔ فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن وہاں کیا ہو گیا ڈفرنس آف اوپینین، کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے۔ لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو، چھوڑ کر چلے گئے۔ 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا، وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی تھی۔ لیکن پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جو پیچھے سے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھیوں سے بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، پکا ہے کہ نہیں۔ ایک دم نصرت نہیں آتی۔
یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی. کلائمیکس ہو چکا تھا، میں دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگرچہ محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں تو عین اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا. تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا. سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ دھسے کئی دفعہ ریت کے اندر. پھر اللہ نے حضور کو اور غزوہ احد، غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو ہے محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب فتح قریب ہے. صلح حدیبیہ فتح ہوئی کو فتح قرار دیا. غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی. پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا شمع کی گرد. شمع محمدی کے پروانے بننا، دعویٰ کرنا آسان کام ہے، بننا تو بہت مشکل ہے. یہ راستہ اختیار کریں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن. پھر پیسو ریزسٹنس، جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں. کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفوا ایدیکم. اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم. اب ٹکراؤ ٹکر. آج اس کا ایک بدل ہے. دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر. اگر آپ تعداد کافی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود اور جماعت ہے، ڈسپلن ہے، تو آئیے میدان میں، بلاک کیجئے، گھیراؤ کیجئے، گولیاں چلے سینوں پر کھائیے. بالآخر فوج سرنڈر کرے گی. جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے. کہ جماعت تیار ہو، نیتیں درست ہو چکی ہوں، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، منظم ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو. اگر یہ راستہ اختیار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے. اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احکام اب اس کا اپنے اوپر احسان مانے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے نبی یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. ان سے کہہ دیجیے میرے اوپر اپنا احسان نہ دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت. اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے، ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، ایسی زوردار حدیث لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن یہ قانون ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، رسول غالب آ کے رہتے. دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے، جو بھٹک رہے لوگ، یہ بدنیت نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں. لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے. اب ان کے خلوص میں کیا شک ہے، لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے.
چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہ راستہ ہے، اس راستے پر غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، سوچئے، جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني